بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے انڈیا بیہیو کر رہا ہے اس سے چیزیں بڑی آبویس ہیں، اور ایک چیز تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سب کو سمجھ آ گئی ہے، پوری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایز آف ناؤ ملیٹریلی انڈیا جو ہے پاکستان کو بیٹ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس نے جس طریقے سے جو پراکسی وار چل رہی ہے بلوچستان میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں اس نے اس کو گیئر اپ کر دیا ہے، اور ایک انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے، اینڈ دیٹ از پوزدار والا اور بس کا انسیڈنٹ۔ اب تو بچوں کو مارنا شروع کر دیا ہے، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور جس کو جتنا زیادہ کنڈیم کیا جائے میرے خیال میں کم ہے۔ ویسٹرن بارڈر سے ہی وہ کوئی نہ کوئی اپنا ایگریشن شو کر سکتا ہے انڈیا، اور یہ جو بات کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ریکولیکٹ کر رہا ہے انڈیا اور اس کو بریدنگ سپیس چاہیے انڈیا کو، وہ باتیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو جو امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑی ہے ان انڈیا ود ان دیئر اون رینکس، اور مودی کو خاص طور پہ، اپوزیشن تو چلو ٹھیک ہے اس کو گرل کر ہی رہی ہے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس کے اپنے لوگ، اس کے عوام اس کو گرل کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں بی جے پی کا جو سروائیول ہے دیٹ از آن اسٹیک۔ تو وہ اس کو کس طریقے سے ریوائیو کرنا چاہے گا، کوئی اس قسم کا ایڈونچر ایک دفعہ پھر کرنا چاہے گا وچ کین ٹرن انٹو مس ایڈونچر، یا what exactly is انڈیا اپ ٹو۔ جیسے میں نے کہا کہ ویسٹرن بارڈر سے پراکسی وار، یا فار دیٹ میٹر جو اپنے انفلٹر کر رہے ہیں، انفلٹریٹ کرا رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اور یہاں پہ جناب سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اسی پہ زور دے کے رکھے گا یا کچھ اور بھی کرنا چاہے گا، کیونکہ فیس سیونگ اس کو بہت ضروری چاہیے۔ بریدنگ سپیس کے بارے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ انڈیا از لوکنگ فار بریدنگ سپیس۔ اب وہ بریدنگ سپیس کی بات جو میں نے کی تھی، وہ ذرا ایک منٹ کلپ دکھا دیجیے گا بیفور آئی گو ٹو مائی گیسٹ۔ انڈیا جو ہے بریدنگ سپیس ڈھونڈ رہا ہے، یا وہ اپنے آپ کو ریکولیکٹ کر رہا ہے، یا پھر سٹرائک بیک کرے گا؟ اینڈ سیکنڈلی جی، دوسری بات بھی میں نے یہی کی تھی کہ جو ہیجمنی کی بات کرتا تھا، کیونکہ انڈیا اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا رہا ہے پوری دنیا میں، اور مارکیٹ کر کے یہ کہتا رہا ہے کہ جناب انڈیا از دا اونلی کنٹری جو کہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے چائنا کو، اور چائنا کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اس ریجن میں کوئی اور کنٹری نہیں ہے۔ اسی چیز کو بیچتا رہا اور کافی عرصہ بیچتا رہا، لیکن ابھی کیا یہ ساری چیزیں یا انڈیا کا رول جو ہے وہ ری ڈیفائن ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ابھی کچھ ٹائم لگے گا؟ کیونکہ دیر از اے لاٹ آف انویسٹمنٹ ان انڈیا۔ اگر دیکھا جائے تو دیر آر سو مینی ملٹی نیشنل کمپنیز اوور دیئر، اور جو کہ ابھی بھی وہیں پہ انویسٹ کیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو انویسٹر جو ہے، جو 4 دن کا کانفلکٹ کہتے ہیں، میں 4 دن کا کانفلکٹ نہیں کہتا اس کو، میں کہتا ہوں کہ 3 گھنٹے اور 45 منٹ کا جو کانفلکٹ تھا، جس میں 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں انڈیا جو تھا وہ بالکل اٹ واز لائک شیٹرڈ، اور بالکل اس کا بیڑا غرق ہو گیا تھا ان سو مینی ورڈز۔ تو وہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں سب کام تمام ہو گیا تھا۔ اب انویسٹر وہیں پہ رہے گا، نہیں رہے گا، پل آؤٹ کرے گا اپنی انویسٹمنٹس، کیونکہ ان 4 دنوں میں تو انٹیل یہ آ رہی تھی کہ جناب وہ وہاں سے پل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ، وہاں سے بڑے بڑے انویسٹرز جو ہیں ویتنام لے کے جانا چاہتے ہیں، بنگلہ دیش لے کے جانا چاہتے ہیں، فار دیٹ میٹر دبئی بھی لے کے جانا چاہ رہے تھے۔ لیکن اب کیا وہ اس پہ قائم رہیں گے، وہیں پر انویسٹمنٹ اپنی رہیں گی، یا وہاں سے لے کے ابھی بھی جانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے؟ نیگوسیشنز کی بات اگر کی جائے تو انڈیا کہتا ہے جناب کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے کشمیر کا۔ یہ بائیلیٹرل ایشو کی کہانی جو ہے یہ ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، اور اب تو میرے خیال میں ہمارے بال سفید ہو گئے یہ باتیں سنتے سنتے۔ اور جب بھی امریکہ نے کوشش کی ہے کہ جناب وہ میڈییٹ کرائے، انڈیا جو ہے وہ بیک آؤٹ کر جاتا ہے، اور اس میں ایک سچویشن بن جاتی ہے، اور یہاں پہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہیں پہ کھڑا رہتا ہے۔ تو پانی کا ایشو بھی ہے ہمارے، اور انڈس ٹریٹی جو ہے اس پہ جناب اگر انڈیا سمجھتا ہے کہ جناب یہ پانی روک کے اور 25 کروڑ عوام کا پانی روک کے تو وہ آرام سے بیٹھ سکے گا، تو دیٹس ناٹ ہیپننگ۔ تو ان سب چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ
پہلے تو یہ ذرا بتا دیجئے کہ یہ جو نیگوسیشن کھیلا جا رہا ہے، اس نیگوسیشن کا کچھ آؤٹ کم نکلے گا یا اٹس اے فیوٹائل ایکسرسائز؟ کیونکہ وہاں سے اگر دیکھا جائے، انڈیا کے اینڈ سے دیکھا جائے تو وہاں پہ تو ایک کافی لمبی چوڑی ٹیم بنائی گئی، بلکہ ٹیمز بنائی گئی ہیں، اور وہ سارا پروپیگنڈا پوری دنیا میں جا کے پاکستان کے خلاف کریں گے۔ ہماری طرف سے بھی ایک ٹیم بنی ہے، لیکن وہ لمیٹڈ کنٹریز تک ہے، تو کوئی اس کا آؤٹ کم نکلے گا؟ ٹھیک ہے، ہم کاؤنٹر تو کر دیں گے پروپیگنڈا انڈیا کا، لیکن جو مذاکرات ہیں ان کا کوئی آؤٹ کم نکلے گا؟ چاہے ہم بیٹھے سعودی عربیہ میں، چاہے ہم بیٹھے دبئی میں، یا جہاں پہ بھی، کوئی آؤٹ کم نکلتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو، یا انڈیا جو ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے یہاں پہ اسٹرائک بیک کرے گا؟ جی دیکھیے جی، ہم سب کا خیال تھا کہ انڈیا کو شاید بریدنگ سپیس چاہیے اور وہ ری گروپ ہوگا اور کچھ کرے گا، لیکن اب جس طرح حالات بن رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا اسینشلی اس وقت ڈیمیج کنٹرول پہ ہے، اور وہ کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے اس ہیوملیشن کو جو اس کو خطے میں نہیں گلوبلی ملی ہے۔ اور اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ جو انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک کلٹیویشن کے لیے گروپس تشکیل کیے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ بڑے ہیں، اینڈ دے آر بائی پارٹیسن۔ تو کوئی 50 لوگوں کا گروپ ہے جس میں سے شاید 20 لوگ اپوزیشن میں سے ہیں اور 30 لوگ حکومت میں سے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ گروپس تو تشکیل کیے لیکن وہ کہیں میڈیشن کے لیے یس نہیں کہہ رہے، کہیں بھی انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ تھرڈ، یہ سب ہماری اسپیکولیشن ہے، ہم بات کر رہے ہیں تھرڈ کنٹری میڈیشن۔ انڈیا تو اسی بات پر ابھی مودی کی حکومت جواب دہ ہے اپوزیشن کو کہ جی آپ نے میڈیشن کے لیے یس کیسے کہہ دیا، آپ نے سیٹلڈ ایشوز کو دوبارہ کیسے اتنا ہائی لائٹ ہونے دیا؟ کشمیر از ہائی لائٹڈ اینڈ انٹرنیشنلائزڈ، دین تھرڈ پارٹی میڈیشن ایک انڈیا کا سالوں کا ڈیکیڈز کا سٹانس ہے کہ جی ہم کبھی تھرڈ پارٹی میڈیشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ بائی لیٹرل ایشوز ہیں، بائی لیٹرلی ایڈریس ہوں گے، اور بائی لیٹرل میں پھر وہ ہم سے کہتے تھے کہ یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انڈیا از آن شفٹنگ سینڈز۔ پھر ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی، پھر بے شک آپ ڈسکشن آگے بڑھائیے۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ساؤتھ ایشیا میں ہوا ہے نا، دیر از اے ٹیکٹونک شفٹ۔ اتنی شاید ہم نے بات نہیں کی اس حوالے سے جو میٹنگ بیجنگ میں ہوئی۔ بیجنگ میں جو میٹنگ ہوئی ہے وہ خطے کے پاور ڈائنامکس تبدیل کر دے گی اگر صحیح فیصلہ کرتا ہے افغانستان۔ اچھا، اگر چائنا نے جس طرح اس وقت زمین تیار کی ہے اور ایک ٹرائی لیٹرل کنورجنس کی بات کی ہے بٹوین پاکستان، چائنا اینڈ افغانستان، اینڈ آلسو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک بائی لیٹرل کوریڈور تھا، اب وہ اگر افغانستان اس میں شامل ہو جاتا ہے وہ ایک یورو ایشین کوریڈور بن جائے گا، اور اس پوری کنورجنس میں آپ دیکھیں گے کہ انڈیا از آئسولیٹڈ اینڈ مارجنلائزڈ اینڈ لیفٹ آؤٹ۔ اور پھر جو جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، پاکستان تو اس وقت ایک اسٹریٹجک فیوژن ہوئی ہے۔ ہم ہمیشہ اسٹریٹجک کنورجنس کی بات کرتے تھے، ہماری چائنا کے ساتھ ڈیفنس کے فرنٹ پر عسکری اس میں ایک اسٹریٹجک فیوژن ہوئی ہے، جہاں ایک چائنیز پاکستان ڈیفنس ایکو سسٹم ڈیولپ ہوا ہے۔ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے اپنی انٹروڈکشن میں کہ انڈیا کا کائنیٹک وارفیئر کی طرف جانا اب بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس طرح وہ ویسٹرن بارڈر کو تواتر کے ساتھ پچھلے کوئی 20 سال سے پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور افغانستان اس میں بائی چوائس یا بائی کمپلشن یا بائی اگنورنس جو بھی جائے، افغانستان استعمال ہوتا ہے بھارت کے ہاتھوں پاکستان کے خلاف۔ اگر ہم یہ نیکسس توڑ دیتے ہیں جو بیجنگ میں بات چیت ہوئی ہے، تو پھر ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ اس طور فعال نہیں رہے گا۔ تو ان سم ویز آپ سوچیں کہ اس وقت انڈیا کی جو پوری اسٹریٹجی تھی پاکستان کے لیے، وہاں وہ چیک میٹ ہوا ہے۔ وہ کائنیٹک فرنٹ پہ چیک میٹ ہوا ہے، وہ پراکسی وار فرنٹ پہ چیک میٹ ہوا ہے، اور وہ نیریٹو فرنٹ پہ چیک میٹ ہوا ہے، اور اس کے لیے بھی پاکستان نے زمین بنائی بہت عرصے سے۔ فار ایگزامپل ہم نیریٹو بلڈنگ تو وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے، وہ ہمیں فنگر پوائنٹنگ کرتے، ہم ان کو کرتے، لیکن پاکستان کو تقریباً 6-7 سال سے
ٹینجبل ایویڈنس جمع کر کے دے رہا ہے, ڈوسیز دے رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کو, اور لوگوں کو کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں افغانستان کے بعد جہاں امریکن جنرلز نے ٹیسٹیمونیلز دیا ہے کہ افغانستان استعمال ہوتا ہے پاکستان کے خلاف. They've seen it happening on the ground. تو there is a judgment call that Afghanistan has to make کہ اسے گروتھ ٹریجیکٹری اور پروگریس اور سلک روٹ اور یوریشیا والے ٹریک پہ چلنا ہے, کیونکہ چائنا تو انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ایران میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, افغانستان میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اگر یہ تینوں ملک مل جاتے ہیں تو پورا ساؤتھ ایشیا کا پاور ڈائنامکس جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے. اور یہ یہ جو ویسٹ کے بارڈر وہ ہمارے ساتھ خلاف استعمال کرتے ہیں, اس میں کبھی بہت کامیاب نہیں ہوئے ہیں. They've been a source of pain for us. انہوں نے ہمیں ہرٹ کیا ہے, لیکن وہ کسی طور بھی ہمیں اس طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکے جس سے ہم ریکور نہ کرتے ہوں یا جس کو ہم ایڈریس نہ کرتے ہوں. اگر یہ صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے بالکل, اور افغانستان وہ اسٹریٹجک اسپیس ہندوستان کو دینا بند کر دیتا ہے, قدم جمانا ان کے وہاں ختم کر دیتا ہے, تو پھر تو ڈائنامکس ہی بالکل تبدیل ہو جائیں گے نا جی. تو وی نیڈ ٹو سی کہ کس طرح صورتحال آگے بڑھتی ہے, اور یہ ضروری ہے کہ جس طرح انڈیا ایک ملٹی پرونگ ملٹی فرنٹ وار ہمارے خلاف کھولتا ہے, اسی طرح ہم ان فرنٹس پہ جا کے اس کو کاؤنٹر کریں. ٹھیک ہے, نہیں, میں بالکل آپ سے مزید کوشچنز کروں گا جی. ٹرائلیٹرل کنورژن کی بات کی ہے ایئر مارشل صاحب, آپ رہے ہیں وہاں پہ انڈیا میں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ افغانستان کے اندر جو فٹ پرنٹ ہے اگر دیکھا جائے انڈیا کا, تو اس کا بڑے اچھے انہوں نے پاؤں جمائے ہوئے ہیں. میں ذرا آسان لفظوں میں بات کرنا چاہوں گا, انہوں نے اپنے قدم وہاں پہ جمائے ہوئے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو وہ جو یہاں پہ پرابلمز کریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, اسپیشلی بی ایل اے کی اگر میں بات کروں, تو وہاں پہ بھی انہوں نے فنڈز جو ہیں ان کے انکریز کر دیے ہیں, بڑھا دیے ہیں. سو دیٹ مینس کہ وہ ویسٹرن بارڈر سے ٹیررزم کرنا چاہتے ہیں. جو بات ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب اگر افغانستان ان کو اپنی سرزمین پر نہیں بیٹھنے دیتا ہے, یا فار دیٹ میٹر ان کے جس طریقے سے ابھی وہ آپریٹ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر انڈیا والے, اگر نہیں کرنے دیتا تو ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ بھی سیکیور ہو جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ٹھیک ہے چائنا جو ہے اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اس نے اپنے ہمارے بھی انٹرسٹ ہیں, صرف چائنا کے انٹرسٹ نہیں ہے, ہمارے بھی انٹرسٹ ہیں. سو اگر دیکھا جائے تو آپ کو یہ چیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انڈیا جو ہے آرام سے بڑے آئی وڈ سے کہ اچھے بچوں کی طرح افغانستان سے نکل جائے گا اور ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گا؟ ایئر مارشل صاحب. جی, ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اکانومی جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو ڈرائیو اینڈ دس ریجن, اور اس سے جو ہے ہمیں بھی فائدہ ہوگا, افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا اور چائنا کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ انڈین مینٹیلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو کیپ ان ایزی پیس ان پاکستان, اور اس میں انہی کا فائدہ ہے. اور وہ تو جس طرح کے ان کے جو ارادے ہیں وہ تو بالکل غلط قسم کے ہیں کہ جی پاکستان کو کسی نہ کسی ٹیررزم میں یا کسی اور چیز کے اندر وہ الجھائے رکھیں تاکہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پیس نہ آئے. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ انڈیا میں تو ایک پوری کیمپین لانچ ہوئی ہوئی ہے سی پیک کے اگینسٹ. سو دیٹ از ون آف دا ریزنز دیٹ دے آلسو چوز ٹو گیٹ ان ٹو بلوچستان. پھر وہاں پہ ونربلٹیز بھی کچھ تھیں جو انہوں نے ایکسپلائٹ کی. اور پھر افغانستان میں رہ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیفور امریکنز وینٹ اوے فرام افغانستان, تو اس سے پہلے انڈیا کتنا ایکٹیولی انوالوڈ تھا ادھر, اور ان کی جتنی کونسلیٹس تھیں وہ دے ور ایکچولی را سیلز, اور وہ وہاں سے آپریٹ کرتے تھے. اور پھر انہوں نے ایک پورا انفراسٹرکچر جو ہے ٹی ٹی پی کا وہاں پہ کھڑا کیا, اور ان کو پھر ان لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا, اور وہ آج تک ان کو استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ان کے افغانستان کے کچھ لیڈرز جو ہیں دے ہیو بین وزٹنگ ویری ریگولرلی انڈین سائڈ, اور وہ وہاں پہ جا کے اپنا ویو پوائنٹ دیتے رہے ہیں. اور ان ادر ورڈز بٹوین دا لائنز دے ہیو بین ایکچولی شوئنگ دیئر سپورٹ ٹو دی انڈینس.
تو انڈیا تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کی یہ پراکسی ختم ہو اور وہ ان کو پاکستان کو کسی طرح کا چین مل لے. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں دنیا میں اکنامکس جو ہے وہ گورن کرتی ہے پیس, اور میرا خیال ہے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز کوئی اتنی زیادہ چوائسیز نہیں ہیں انڈیا کے پاس. یہاں پہ دے ول ہیو ٹو ریلنٹ ان افغانستان, لیکن کس طرح کریں گے, پرابلی ود دی گریجول پیسج آف ٹائم. امیڈیٹلی تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیں گے, اور اس کے لیے وہ تو اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ کام چلتا رہے. لیکن ابھی چونکہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ آفٹر دس ریسنٹ کرائسس ود انڈیا, اور وہ یہ ہوئی ہے کہ انڈیا آئسولیٹ ہو گیا. پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ٹو نو, دا ورلڈ ہیز اسٹارٹیڈ ٹو کم ٹو نو کہ یہ انڈیا جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے, اور انڈیا کی جو ہے میل انٹینشنز ہیں, اور وہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہے گا جس سے پاکستان میں پیس آئے یا ریجن میں پیس آئے. اور یہ دیکھیں جی, پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری ان ایشیا. اگر پاکستان میں اگر پیس نہیں آتا تو اکارڈنگلی اس کے افیکٹس جو ہیں باقی ملکوں میں بھی آئیں گے. اور جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی اکنامک کوریڈور ول گو ٹو یورپ اینڈ دین وی ہیو آل دی ٹریڈ روٹس کمنگ ٹو پاکستان تھرو دا سی پیک, تو یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی اگر اس کو آرام سے کرنے دیا جائے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آرام سے کرنے دیا جائے, آرام سے تو کوئی نہیں کرنے دے گا. اینڈ نوئنگ دی انڈینز ویری ویل, دے ہیو بین ہیونگ ویری کلوز ریلیشن شپ ود دی افغانیز انٹل انلیس افغان لیڈرشپ, جس طرح کہ ابھی ایک جو کوشش کی گئی ہے, اگر وہ اپنی اس کو کنکرنس دے دے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ریجن کا جو فیوچر ہے وہ بدل جائے گا, اینڈ وی ول گو ٹوورڈز پراسپیرٹی. اینڈ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی جو ورلڈ اکانومی از موونگ ٹوورڈ دی ایسٹ, تو ورلڈ اکانومی ول موو ٹوورڈ دی ایسٹ وین وی گیو دیم دیٹ انوائرمنٹ. اینڈ پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری, چائنا از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری, افغانستان, ایران, all of these countries, when they all group together, it will be a different world together. So to sum it up, جو آپ بات کر رہے ہیں, تو it's not going to be that easy, اور اتنی آسانی سے انڈیا فورگو نہیں کرے گا ساری چیزیں. افغانستان کی جو سرزمین ہے وہاں سے وہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا. بٹ دین اگین اٹ آل ڈپینڈز آن دا لیڈرشپ, جو افغان لیڈرشپ ہے وہاں پہ اس کا کیا موڈ ہے, وہ کیا چاہتی ہے. اس پہ میں مزید بات کروں گا. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے لوں, واپس. ڈاکٹر ہبا بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایئر مارشل صاحب, میں ذرا جاننا چاہوں گا, لوگ بھی جاننا چاہیں گے کیا یہ ایئر فورس, انڈیا کی جو ایئر فورس ہے وہ صدمے سے دو چار ہے اور بالکل فارغ ہو چکی ہے, یا ابھی بھی اس کے اندر کوئی سکت ہے؟ جی دیکھیں, ایز فار انڈین ایئر فورس از کنسرنڈ, اپنے آپ کو تو وہ دنیا کی 5ویں ایئر فورس مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے. آج کل کی جو نئی جو ماڈرن ایئر فورسز ہیں اس کے اندر جہاز بہت کم میٹر کرتے ہیں نمبرز سے. اگر آپ کے پاس جہاز کم بھی ہوں, اگر آپ کے پاس کیپیبلٹی ہو, تو آپ کسی ڈس ایڈوانٹیج پہ نہیں ہوتے. تو آپ اگر جہازوں کے نمبرز پہ اپنے آپ کو ایک بڑی ایئر فورس سمجھتے ہیں تو وہ ایک ٹھیک اسیسمنٹ نہیں ہے. اصل اسیسمنٹ تو ہوتی ہے آپ کی کیپیبلٹی کی. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی ریسنٹ آپریشن ہوا, اس میں پاکستان ایئر فورس کے جہاز آدھے تھے نمبرز میں جب ہم نے ان کے ساتھ ایئر کامبیٹ کی, اور انڈین ایئر فورس وہ ڈبل ان نمبر. وہ کیوں ان کو مار پڑی؟ ان کو مار اس لیے پڑی کہ ان کی کیپیبلٹی اتنی نہیں تھی, اور ان کے پاس وہ ویئر ودال نہیں تھا جس پہ وہ پاکستان ایئر فورس کو چیلنج کر سکتے. پاکستان ایئر فورس از اے نیو جنریشن ایئر فورس, اٹس اے ماڈرن ایئر فورس. انڈینز جو ہیں وہ لیک کرتے ہیں اس کیپیبلٹی میں, جو کہ ملٹی ڈومین کے اندر وہ آپریٹ کریں. چونکہ وہ ملٹی ڈومین میں آپریٹ نہیں کر سکتے تھے, اس کی وجہ سے ان کو مار کھانی پڑی. اور جو پاکستان ایئر فورس نے نئی ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کی اور جو پھر ان کو انٹیگریٹ کیا اپنی اسٹریٹجی میں اور امپلائمنٹ میں, اس سے ایک جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوا کہ جس وقت ہم وار میں ان کے ساتھ گئے تو وی ور آلریڈی ویری ویل پریپیئرڈ ٹو چیلنج دیم ان دی ایئر. اور اس کے چیلنج کا آپ نے رزلٹ دیکھ لیا کہ دنیا میں بی وی آر فائٹ کے اندر ریسنٹ ٹائمز میں کہیں پہ بھی جو ہے 6 جہاز
एक घंटे के अंदर नहीं मार गिराए गए, और उसका रीज़न ये था कि हमारी जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, हमारी BVR की हमारी कैपेबिलिटी, हमारे PL-15 मिसाइल की कैपेबिलिटी, हमारे J-10 की एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी वो इतनी आला थी कि इंडियन एयरफोर्स उसके आगे रेजिस्ट नहीं कर सकी। आज कहाँ पे खड़ी है एयर मार्शल साहब? आज इंडियन एयरफोर्स कहाँ पे खड़ी है? एज फार माय अंडरस्टैंडिंग, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा एयर मार्शल साहब, मेरे ख्याल में 2 सैटेलाइट्स जो हैं, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, बट एनीवेज आई विल से इट जी, 2 सैटेलाइट्स जो हैं जिस पे काउंट कर रही थी इंडियन एयरफोर्स, उसके सिग्नल्स तो आपने फारिग कर दिए, उसको डिसरप्ट कर दिया, तो वो तो दे वर ऑल लाइक ब्लाइंड, ठीक है, उनको तो पता ही नहीं सी जाना किथे, तो वो अब उस सिचुएशन में तो वो हमारे लिए तो बड़ी विन विन सिचुएशन है। बट माय पॉइंट इज कि अभी आज एज ऑफ नाउ एयर मार्शल साहब इंडियन एयरफोर्स कहाँ खड़ी है? फारिग है या अपने आप को दे आर लिकिंग देयर वुंड्स और व्हाट? जी, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि देखें, आपकी एयरफोर्स आज एक मॉडर्न एयरफोर्स है और उसमें आपकी इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आपके नंबर्स कम भी हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स को चैलेंज करते हैं। और इसका जो सबसे बड़ी मिसाल है वो ये रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट की, वो ये थी कि जब उनके 6 जहाज़ गिर गए तो उन्होंने अगले दिन से UAV को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दे केप्ट देयर एयरफोर्स 300 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द बॉर्डर। तो अगर वो उसकी किसी वर्थ असॉल्ट या थोड़ा बहुत भी उनके अंदर दमखम होता तो वो हवा में उड़ते, वो आते बॉर्डर के पास, उनको तकलीफ हुई थी, उनके जहाज़ गिरे थे, वो ज़ख्मी थे, उनको वो आके चैलेंज करते पाकिस्तान एयरफोर्स को। दे डिड नॉट डू दैट एंड नाइदर आई एक्सपेक्ट कि वो अभी भी ये काम करने के काबिल हैं। आज अगर वो ये दे वांट टू वेंचर अगेन, उनको वही जवाब मिलेगा। तो अगर आप मुझे बोलें कि जी यू कैन राइट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, यू कांट टोटली राइट देम ऑफ, बट देन दे पोज नो थ्रेट। और अगर वो किसी किस्म का ऑपरेशन करना चाहेंगे तो मुंह की खाएंगे, क्योंकि उनके पास वो वेयर विद ऑल नहीं है। मॉडर्न जो वॉरफेयर है उसके अंदर आपकी मल्टी डोमेन की जब आप सारी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं करते तो तब तक आपके पास वो रिजल्ट नहीं आती। अब मल्टी डोमेन में क्या आता है, जिस आपने कहा जी स्पेस भी है, मल्टी डोमेन के अंदर साइबर भी है, मल्टी डोमेन में EW भी है, मल्टी डोमेन में आपकी UAVs की कैपेबिलिटीज़ हैं, फिर आपके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, फिर आपके जहाज़ों की कैपेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जब आप एज अ पैकेज देखते हैं तो ये एज अ पैकेज इंडियन एयरफोर्स इज़ नोवेयर क्लोज टू द पाकिस्तान एयरफोर्स, फॉर द रीज़न बीइंग कि वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि आप की कैपेबिलिटी जो है वो हमसे बहुत कम है। तो आई पर्सनली थिंक कि इंडियन एयरफोर्स स्टैंड्स नो चांस। और आज अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इंडियन एयरफोर्स में थोड़ा सा भी दमखम होता तो मोदी साहब ये जो चलाकियां दिखा रहे हैं कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कर देते। वो सिर्फ ये करने के काबिल नहीं है, वो सिर्फ अभी गिद्दर बल्कि कर सकते हैं। एंड ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट रेटोरिक अगेंस्ट अस एंड डू सेबर रैटलिंग, और तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, मतलब इसका मतलब कि खेड मुक गई है, मतलब इंडियन एयरफोर्स की खेड मुकी हुई है। मतलब कि सुल्तान राई बनने की कोशिश कर रहा है वो। एक सुल्तान राई तो बहुत बड़ा नाम था, वो सुल्तान राई तो बड़ा अच्छा बंदा था, लेकिन वो मूडी जो है, चले मैं फिर दूसरी तरफ चला जाऊँगा, गड़बड़ हो जाएगी फिर वो, चले छोड़े उसको। मूडी नहीं है वो जी, फारग है। लेकिन BJP जो है डॉक्टर साहबा, उसका सर्वाइवल स्टेक पे है इस वक्त। तो इस वक्त अगर कोई नया कैंडिडेट भी आता है BJP का, या फॉर दैट मैटर कांग्रेस भी आती है, तो आपके ख्याल में BJP जो है वो कुछ कर सकेगी? क्योंकि मूडी इज ऑन हिज वे आउट, वो तो ही इज लाइक, आई पर्सनली थिंक ही इज हिस्ट्री। डू यू एग्री विद मी और नो जी? देखिए, मोदी कैन बी हिस्ट्री, बट लेकिन जो इंडिया का रवैया है हमारी तरफ, वो तो इसी तरह रवा टॉक्सिक रहेगा ना। 71 में तो मोदी नहीं था, 71 में तो कांग्रेस थी और इंदिरा गांधी थी, और उन्होंने पूरा फायदा उठाया था उस वक्त जो पाकिस्तान को मुश्किलात थी, उसको कुल्ली तौर पर अपनी फेवर में एक्सप्लॉइट किया था। तो पावर में जो भी आए, और इस वक्त जो नए डायनेमिक्स इमर्ज हुए हैं, जाहिर है जो भी पावर में आएगा वो इंडिया की रिवाइवल की बात करेगा, वुड वांट इंडिया टू गेट बैक इनटू द गेम।
تو وہ سب چیزیں تو ہوں گی. لیکن ایئر مارشل صاحب ابھی یہاں موجود ہیں. جو ہم اکیڈمشنز اس وقت سن رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جی 2025 اگست میں ہمیں اور ری انفورسمنٹ آ جائے گی چائنا سے. بہت اچھی قیمت پہ پلینز دے رہا ہے چائنا پاکستان کو, اور اس کے بعد جو سرویلنس سسٹم ہے اس کو بھی ریپوزیشن کر رہا ہے, اسٹرینتھن کر رہا ہے. تو ان سم ویز ہم اپنا ایکٹ اپ کر رہے ہیں. اور جو میں نے ISPR کی بریفنگ سنی ہے اس میں دس سے کہ وی ڈڈ ناٹ یوز آل آر ملٹری ٹوائز. تو ان سم ویز مجھے لگتا ہے کہ کائنیٹک وارفیئر شاید آپشن کے طور پہ انڈیا نہ اٹھائے, بٹ انڈیا ول ناٹ بیک آف. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں نا, میں پہلی بات اپنی تھوڑی سی دوبارہ کرنا چاہتی ہوں. پلیز. دیکھیے افغانستان میں جس وقت طالبان آئے تھے نا اور امریکہ وہاں سے نکلا تھا تو انڈیا میں سوگ تھا, اور انڈیا کی حکومت پہ بڑا کرٹیسزم تھا کہ آپ نے اتنے دنوں کا انویسٹمنٹ منٹوں میں پاکستان نے تباہ کر دیا. پھر انڈیا نے گریجولی اور پریگمیٹکلی طالبان کو کلٹیویٹ کیا اور دوبارہ اپنے لیے وہ اسپیس وہاں بنائی, فنڈنگ کی ان کی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی یہ وہ, اور پھر اپنے لیے اتنی جگہ بنا لی کہ آج جب سارا خطہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا ڈیورنگ دس کانفلکٹ, افغانستان اس دور نہیں کھڑا تھا ہمارے ساتھ. بلکہ انڈیا نے تو یہ کوشش کی تھی کہ افغانستان کو انگیج کرے پاکستان کے خلاف. ابھی جو یہ چائنا نے انیشیٹو لیا ہے نا, اس کو پاکستان کو بھی ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے. پاکستان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اپ گریڈ ہوئی ہے ریلیشن شپ میں تھرو چائنیز ایفرٹس, بیکاز چائنا سمجھتا ہے کہ بلوچستان سپیک ٹیک آف نہیں ہو سکتا جب تک افغانستان پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک. اور ہم کتنی دیر اس جنگ کو جاری رکھیں گے نا, دیر ہیز ٹو بی این آلٹرنیٹو. اور اس وقت کیونکہ ہم پوزیشن آف پاور میں ہیں اور انڈیا پوزیشن آف ویکنس میں ہے, تو اس کو شاید کلٹیویٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. افغانستان سے اگر آپ کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں, جو آپشن ہے, تو انڈیا بالکل سکویز ہو جائے گا, اس کا پراکسی وار کا آپشن بھی کمزور پڑ جائے گا. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہی تھی. ادروائز آئی تھنک وی آر ان اے پوزیشن آف پاور رائٹ ناؤ, اور ٹو ریمین ان دس پوزیشن آف پاور ہمیں چوکس رہنا چاہیے کہ وہ کن کن فرنٹس پہ ہمیں ہٹ کرنے کی کوشش کرے گا. میرے خیال ہے وہ پھر فیٹف کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی, اس کو اپروچ بھی کیا ہے دوبارہ. اسی طرح آئی تھنک آن دی اکنامک فرنٹ تو بس پاکستان نیڈس ٹو بی ویری الرٹ. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ بارڈرز اینڈ ایئر فورس, اٹس لاٹ مور دین دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا, بریک واپس آؤں گا تو میں ایئر مارشل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا کہ چائنیز سپورٹ جو ہے وہ ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو مزید انہینس کرے گی. اس پہ آپ ذرا مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اور سیکنڈلی پانی کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کے جو جس طریقے سے انڈیا اس کو, ویسے تو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے انڈیا کا کہ وہ کوئی بھی یہاں پہ چیز ہو, انٹرنیشنل لاز ہو, اس کو تو مانتا ہی نہیں ہے, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ان کو بھی نہیں مانتا. تو وہ ایک عجیب طریقے سے ہینڈل کرتا ہے چیزوں کو. لیکن ابھی بھی ان دس اسٹیٹ آف ویکنیس ابھی بھی اس چیز کو ایسے لے کے چلے گا. اور کیا وہ سمجھتا ہے کہ یو کین گیٹ اوے ود آل دیز تھنگس جسٹ بیکاز کہ آپ پانی روک دیں اور 25 کروڑ عوام کا پانی روک دیں تو یو کین گیٹ اوے ود آل دیز تھنگس. اس میں بات کروں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ڈاکٹر صاحبہ, آپ چائنیز سپورٹ سے جو انہینسمنٹ ہوگی سیٹلائٹ اینڈ سو مینی ادر تھنگس, اس پہ آپ بات کر رہی تھی, ذرا وہ بات ریپیٹ کر دیجیے گا. آئی وانٹ ایئر مارشل صاحب کو کہ وہ رسپانس دیں آپ کی بات کا, اس سے ہمیں کیا فرق کیا پڑے گا, ذرا بتائیں گی آپ. ہم تو وی اونلی لک ایٹ دی اکیڈمک ڈسکورس, لیکن ایئر مارشل صاحب اس وقت بہت یہ ڈبیٹ ہے کہ شاید چائنا ہمیں بہت اچھے پلینز دے رہا ہے, سیکنڈ لاٹ اس کی, اور وہ پہنچ جائیں گے اگست 2025 تک, اور بہت اچھے پرائز پہ بھی, پرابلی 50% پرائز پہ. اور جو سیٹلائٹ سسٹم ہے اس کی بھی کوئی ری پوزیشننگ کی بات ہو رہی ہے. تو جو مقالے لکھے جا رہے ہیں ابھی اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سمجھیے ملٹری ایکو سسٹم کریٹ ہو رہا ہے پاکستان کا اور چائنا کا. اور انڈیا میں بھی جو اس وقت ڈیبیٹ ہے نا, وہ اب اپنی جو سمجھیے فیس سیونگ ہے وہ بہت دفعہ یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ پاکستان ہے چائنیز سپورٹ. تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو نو کہ یہ بات کتنی صحیح ہے اور کتنا بڑا ڈیٹرنٹ ہے یہ انڈیا کے لیے دوبارہ اس قسم کا مس ایڈوینچر کرنے کے. جی ایئر مارشل صاحب. جی
تھینک یو جی. یہ ایکچولی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارا چائنا کے ساتھ ایک بہت کلوز کولیبریشن ہے ڈیفنس کی فیلڈ کے اندر، دوسری چیزوں میں بھی، لیکن ڈیفنس میں ہمارا خاص طور پہ ان کے ساتھ بہت کلوز کولیبریشن ہے. اور یہ جو ابھی جو کچھ ہوا، یہ J-10 PL-15، یہ سارا ہمیں چائنیز نے یہ سارا اکوپمنٹ دیا. اور بات آ گئی جہاں تک سپیس کی، تو سپیس کی ایک چیز یاد رکھیں کہ ہماری چائنا کے ساتھ آلریڈی کولیبریشن ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس میں ناٹ اونلی کہ چائنیز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، ان ایڈیشن ٹو دیٹ پاکستان خود بھی اسپیس کے لیے اپنے سیٹلائٹس بناتا ہے. اور ایک آلریڈی پاکستان ایئر فورس کا جو ہے سیٹلائٹس از ان دی آربٹ، اینڈ ان ویری نیئر فیوچر وی آر گوئنگ ٹو ہیو سم مور انڈیجنسلی میڈ سیٹلائٹس وچ آر گوئنگ ٹو گو ان دی ایئر. جہاں تک جہازوں کی بات ہے جی، تو کچھ جہاز ہمارے پائپ لائن میں ہیں جو کہ چائنا سے آنے ہیں اور وہ آ جائیں گے. اور وہ جو ہماری ایڈوانسڈ جو فارم ہے J-35 کی، جو کہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے، 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے، اس کی جو ہماری چائنا کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی، وہ بھی ہمیں امید ہے کہ اگلے سال کے اینڈ تک ہمیں 5th جنریشن ایئر کرافٹ بھی مل جائے گا. 5th جنریشن ایئر کرافٹ کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ ہمارے پاس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوگی جو کہ انڈین کے پاس نہیں ہے. اور 5th جنریشن ایئر کرافٹ کا ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ریڈار کے اوپر پک نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ جو مہم واز دی انڈین ایئر فورس وینٹ تھرو یہ 6 اور 7 کی رات کو، جب ہمارے پاس اسٹیلتھ فائٹر نہیں تھا. جب یہ اسٹیلتھ فائٹر آئے گا تو ان کا اور بھی حال خراب ہو جائے گا، اینڈ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو فیس دی پاکستان ایئر فورس. یہ ایک بہت بڑی کیپیبلٹی ہوگی پاکستان کو. ان ایڈیشن کہ آپ کے پاس ایسے جہاز ہیں جس میں فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی ہے. ہم J-10 سے بھی ان کو تھریٹن کر رہے ہیں، ہم ان کو J-17 سے بھی تھریٹن کر رہے ہیں. اور اگر J-35 آ گیا تو وہ تو ایک بہت بڑا گیم چینجر ہوگا ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر. اور اس ریجن کے اندر تو اور کسی کے پاس جو ہے 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہی نہیں ہے. آلدو ابھی مسٹر ٹرمپ نے مودی صاحب کو آفر کیا تھا F-35 جو ان کا اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے کہ آپ ہم سے لے لیں، جس کے اوپر ابھی انڈینز نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. اور میں آپ کو انڈین ایروگنس کا ایک بتا دوں جی کہ انڈین کے اندر اتنی ایروگنس ہے کہ یہ تو امریکن فائٹر خریدتے ہی نہیں تھے، امریکنز ان کے پیچھے بھاگتے رہ گئے، لیکن ان لوگوں نے کبھی ان کو لفٹ نہیں کرائی. اور ابھی وہ وقت آ گیا کہ مسٹر مودی جو ہیں وہ کچھ کول پکڑ کے مسٹر ٹرمپ کے پاس جائیں گے. صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے بھی F-35 کا کہا ہے نا کہ امریکن جیٹس انہوں نے انڈیا کو آفر کیے ہیں، US نے، یہ کہتے ہیں جو ٹیکنالوجی اب پاکستان ایکوائر کرے گا وہ F-35 کو بھی کاؤنٹر کر سکتا ہے. دس از واٹ آئی ریڈ. میں آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھا کے اسے کنفرم کرنا چاہ رہی تھی. جی ایئر مارشل صاحب. بالکل. یہ ایکچولی دیکھیں نا، J-35 F-35 دے آر ایکچولی کمپیٹیبل ٹو ایچ ادر. اور وہ پھر بات آ جائے گی امپلائمنٹ کے اوپر کہ ہم کیسے امپلائی کرتے ہیں اور وہ کیسے امپلائی کرتے ہیں. تو آپ نے وہ دیکھ ہی لیا کہ ریفیل جو تھا وہ امپلائی نہیں کر سکے J-10 کے سامنے. تو میں اسی طرح امید کرتا ہوں اور انشاءاللہ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ پاکستان ایئر فورس ول بی ایبل ٹو امپلائی J-35 بیٹر دین دی F-35. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈینز تھے انہوں نے ریفیل ہم سے پہلے لیا تھا اور ہم نے J-10 بعد میں لیا اور اس سے ان کی پٹائی کی. تو اب تو انشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے J-35 پہلے آئے گا اور ان کے پاس F-35 بعد میں آئے گا. اگر وہ لیں گے تو پھر ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ ان کی بھی پھر جو ہے J-35 سے پٹائی ہوگی. ایک چیز بتائیے گا، ایک چیز ایئر مارشل صاحب بتائیے گا، یہ جو J-35 ہے یہ بھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے؟ جی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے جی. اسٹیلتھ ٹیکنالوجی وی ول بی دی فرسٹ ون ان ساؤتھ ایشیا ٹو ہیو اٹ. آپ نے J-35 کی بات کی نا کہ J-35 جو ہے that has the stealth technology, right? What I'm asking is what I'm asking is کہ J-35 جو F-35 جو ہے جو کہ امریکہ دینا چاہ رہا ہے انڈیا کو، وہ بھی stealth ٹیکنالوجی ہے اس میں؟ جی stealth ٹیکنالوجی آپ بس یہ سمجھے جی. تو اس سے آگے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے ویری کوئکلی کہ اگر سلیتھ ٹیکنالوجی اس میں بھی ہے F-35 میں بھی اور J-35 میں بھی،
تو پھر دیٹ مینس کہ ہمیں مطلب وہ تو سلیتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتی، ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتی، نہ سیٹلائٹ ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے اس کو، نہ ریڈارز ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کو، تو پھر ہاؤ ول دے بی ڈیڈکٹیڈ؟ تو دا وار گیم تو پھر ساری ٹوٹلی چینج ہو جائے گی وار گیمز. اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ان کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو کیسے پکڑیں گے تو پھر نہیں میں نہیں پوچھ رہا. اچھا نہیں میں نہیں پوچھ رہا جی، اس کا بھی حل ہے. نہیں میں نہیں اس کا بھی حل ہے ہمارے پاس. اچھا ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. اس کا بھی حل ہے ہمارے پاس، لیکن ابھی تو فی الحال انڈینز کو فکر کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے پاس آئے گا، اور پھر اگر وہ انشاءاللہ آئے گا تو اس کے اوپر تو اور بھی PL-15 سے بھی لیتھل میزائل لگا ہوا ہے. تو وہ کہاں چھپتے پھریں گے. ٹھیک ہے. سو PL-15 بھی آپ کے پاس. تو آپ کا جو سوال تھا نا بیسکلی جی کہ جہاں پہ کہاں پہ انڈین ایئر فورس آج کھڑی ہے، انڈین ایئر فورس آج بھی پیچھے کھڑی ہے اور 300 کلومیٹر بارڈر سے دور کھڑی ہے، اور جب انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس J-35 آئے گا تو آپ اس کے اندر 200 میل اور ایڈ کر دیں. تو مطلب 500 میل پہ پیچھے چلی جائے گی انڈین ایئر فورس. تو پھر میرے خیال سے انہوں کو کرو کر ہی چلے جان. بس پھر وہ ہاں جی بالکل، مطلب اینڈ اٹ از اے ڈیلیما ان انڈیا دیٹ دیئر ایئر فورس ہیز بین بیٹن اپ نائس اینڈ پراپر. میرے خیال میں وہ ان کے پاس ابھی کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. ہاں وے آؤٹ ہے جی، سندور کا ہے، لیکن سندور جو ہے وہ مودی صاحب نہیں لگا سکے. ایک زمانے میں انہوں نے سندور لگایا تھا، وہ سندور ورک آؤٹ نہیں ہوا، اور پھر انہوں نے پھر ان کے پاس کوئی اور سندور لگانے والی تھی نہیں. تو میرے خیال میں اس لیے انہوں نے سندور کا نام رکھا تھا، سندور آپریشن. مجھے نہیں پتا اس کیوں رکھا تھا، اس بیک آف دا مائنڈ میں کیا چیزیں ان کی. اینی ویز میں پھر دوسری طرف چلا جاؤں گا، ڈی ٹریک ہو جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب بائنڈنگ ریمارکس ویری کوئکلی مجھے بتائیے گا، ون لائنر، کیا یہ ساری چیزیں ورک آؤٹ ہو جائیں گی جی؟ اب اپنا I think the winding remarks would be کہ پاکستان ہمیشہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا ہے. تو ball is once again in the Indian court. انڈیا کو چاہیے کہ یہ جو ابائنس میں ٹریٹی ہے اس سے وہ ایگزٹ کرے، ٹریٹی کو ریسٹور کرے، کیونکہ ہم نے تو اب کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ پانی کو ہٹ کریں گے وہ ہماری لائف لائن ہے، ہم آپ کو ہٹ بیک کریں گے. اور ہم نے کہا ہے کہ ہم نیگوسیشنز کو تیار ہیں. اٹ ٹیکس 2 to tango. انڈیا کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس اب آپشنز کم رہ گئی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آئی ول ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر. جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ انڈین، اگر میں ایئر فورس کی بات کروں جو یہاں پہ میں نے ہم ساری چیزیں کنکلوڈ کی، وہ یہ ہے کہ انڈین ایئر فورس اسٹینڈس نو ویئر وین اٹ کمس ٹو لائک پاکستان ایئر فورس. سو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پاکستان ایئر فورس سے. اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں اور ابیلٹیز ہیں اس کا کوئی میچ نہیں ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ریزڈ بائی ڈاکٹر ہما بقائی، اینڈ دیٹ از کہ جو ٹرائی لیٹرل کنورژن ہو رہی ہے چائنا، پاکستان اور افغانستان کی، اور وہاں پہ اگر انڈیا افغانستان سے کک آؤٹ ہو جاتا ہے تو پورے ڈائنامکس جو ہے اس ریجن کے، ساؤتھ ایشیا کے، چینج ہو جائیں گے. اینڈ انڈیا کو ایک اور امبیرسمنٹ یہاں پہ فیس کرنی پڑے گی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.